بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کی سب کی جان جس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. پروگرام حقیقت کے ہے کیا کے ساتھ سکندر امان اپنے ایک بڑے عظیم مہمان جنہوں نے دوران سروس اپنے آپ کو نوایا اور عسکری قیادت میں ایک بڑا نام کمایا، اور عسکری قیادت کو چھوڑنے کے بعد سیاست کے اندر ایک نمایاں حیثیت سے آئے، اور انہوں نے مسلم کانفرنس کو اس وقت جوائن کیا اور 21-22 سال تک عسکری قیادت کے چیئرمین رہے، اور انہوں نے لوگوں کے اندر اصلاح احوال، محبت اخوت اور نظریہ پاکستان کو بڑی اہمیت بخشی، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر لازم اور ملزوم ہے. آج میرے مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، میجر ریٹائرڈ راجہ خضر الرحمان صاحب، جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ضلع میرپور کے پریزیڈنٹ ہیں. تو میں نے اپنے اس ادراک یوتھ کے کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوئے. آپ کی آمد ہمارے لیے خوش آئند ہے. آپ سنائیے. نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ سکندر رحمان صاحب کا ادراک یوتھ کے پلیٹ فارم سے اب ان کے دفتر میں یہاں مدعو کرنے پہ میں ان کا ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں. راجہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے اور اس ملک نے، پاکستان نے بے شمار رشتوں سے نوازا ہے. میں 26 سال میں آزاد کشمیر کے بارڈر پہ تعینات رہا ہوں، اور دشمن سامنے ہندوستان ہوتا تھا، اس طرف ہم ہوتے تھے، اور 26 سال ہی ہم نے دشمن کی ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کیا، اور آخری دنوں میں جو کارگل کا موقع ملا اس میں بھی ہمارا ایک بھرپور رول تھا، اور ہم نے ایک بھرپور ایکشن کیا تھا جس کا یہاں ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھا. اور اس پہ مجھے ذاتی طور پہ میرے جو سینئر کمانڈرز تھے انہوں نے آ کے اور میری یونٹ کو مجھے انعامات دیے، کیش ایوارڈ دیے، تعریفی سند دیے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں 26 سال کے بعد باعزت میجر رینک سے ریٹائر ہوا. آنے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد میں نے مسلم کانفرنس، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ریاست کی سواد اعظم تھی، میں نے اس کو جوائن کیا باضابطہ طور پہ، اور 2008 میں مجھے ممبر پروفیسر کمیشن بنایا گیا. میں 23 سال میں عسکری اور بعد میں اس کو پہلے عسکری ونگ تھا مسلم کانفرنس کا، بعد میں اس کو ایکس سروس مین بورڈ بنا دیا گیا، اس کا 23 سال چیئرمین رہا. اور 9 مئی 2023 کو میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور یہاں بھی میں مرکزی ممبر حیث عملہ بنایا گیا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا. سمانی سے میرا تعلق ہے، اور سمانی کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلم کانفرنس کا اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں انہوں نے ہر دفعہ مایوس کیا، اور وہ الیکشن ہارتے گئے، چاہے وہ مسلم کانفرنس پہ ٹکٹ پہ لڑے یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. اور اس بار میں نے فیصلہ کیا، میں نے ہمیشہ ان ٹکٹ ہولڈرز کو اور پارٹی کی سیاست کو، اس کے نظریات کو سپورٹ کیا، چاہے وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے. تو میں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتا. اس بار میرا یہ فیصلہ ہے کہ 40 سال تک
جو اس سے پہلے کے جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے ان سے عوام جو ہے اور وہ مایوس ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں اور میرا یہ بالکل پکا ارادہ ہے اور میں عوام کی زبان بول رہا ہوں کہ مجھے لوگ، چونکہ میں نے وہاں رہ کے سمانی میں ان لوگوں کے کام کیا. اچھا، میں آپ کے درمیان تھوڑا سا جو ہے وقفہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ تو مسلم لیگ کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں اور ظاہر جماعت کے قواعد و ضوابط کی پابندی پر کرتا ہے. کیا آپ کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹ دے، آپ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں گے، یا آپ کیا آگے اپنا ارادہ رکھتے ہیں؟ عوام کی خواہشات کا احترام کریں گے یا جماعت کی خواہشات کا احترام کریں گے؟ سیر صاحب، میرا جو مسلم لیگ نون ہے، میں اس کا ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں امیدوار ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے میں اس کے لیے اپلائی کروں گا ٹکٹ کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ پرانے ٹکٹ ہولڈرز کی جو پرفارمنس کو دیکھ کے، مایوس کن پرفارمنس کو دیکھ کے، وہ مجھے ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کرے گی. اور میں شکر گزار ہوں گا مسلم لیگ نون کی قیادت کا، آزاد کشمیر کا اور مرکز کا، کہ وہ مجھے اس بار الیکشن کا موقع دیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ کے لیے کنسیڈر نہ کیا تو میں الیکشن سمانی سے ممبر اسمبلی کے طور پر میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا اور انشاءاللہ بھرپور میں جو ہے کمپلین. ناظرین، یہ تو سیاسی بات تھی، وہ ہوگی، لیکن ایک بات جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایز اے میجر آپ نے جو کوئی ایک اچھا کارنامہ جو اپنی لائف میں وہ لوگوں کو ذرا بتائیں کہ میں نے کیا کیا. دیکھیں جی، میں اس سے پہلے جو گزارش کر چکا ہوں کہ آرمی سروس میں جو کارگل کے دنوں میں ایک بڑا دشمن کے خلاف ہم نے آپریشن کیا، اللہ نے ہمیں اس کا فتح دی اور ہم نے اس جو ہمیں ٹارگٹ ملا تھا ہم نے اس کو تباہ و برباد کیا. اور میرے ساتھ دوسرے ایلیمنٹس بھی تھے میری یونٹ کے ساتھ، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ ایک بھرپور ہم نے ایکشن کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی مشکلات پیش آئیں سروس کے دوران، وہ ہم نے اس کا جو مرضی سے مقابلہ کیا اور دشمن کو کسی جگہ پہ ہم نے اپنے علاقے میں ایک انچ آگے بڑھنے نہیں دیا، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے علاقے میں. اچھا، اب ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، تعمیر و ترقی کے معاملات وہاں پہ بڑے زور شور شروع ہیں. گزشتہ ادوار میں بھی فاروق حیدر کے دور میں آپ کو پتہ کہ جو سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا نون لیگ کی معاونت سے. یہ ہمارا ایک رٹھوا ہے ہم بریج ہے، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں جس کو اپنا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ واقعی یہ ان لوگوں کا کارنامہ ہے، وزیر اعظم کا کارنامہ ہے، یا گورنمنٹ پاکستان نے کچھ کیا کہتے ہیں وہ ایڈ دی ہے جس سے وہ جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ وہ لازوال محبت جو ہے اس کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بڑا منصوبہ تھا اور یہ اس کو جان بوجھ کے اس کو غیر مکمل رکھا گیا اور اس کی جو اس وقت کی کاست تھی آج اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے نا. میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ موجودہ حکومت نے اس کی تحریک کی، مرکزی حکومت کو، اور مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف نے بہت مہربانی کر کے ان کے لیے خطیر رقم، میرا خیال ہے کم و بیش 5 ارب روپیہ رکھا، اور اللہ کے فضل سے یہ FWO کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا اور اس کا کام شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مسلم لیگ نون کا. اور اس میں موجودہ وزیر اعظم دیکھیں نا، یہ تو فاروق حیدر نے بھی تعریف کی تھی لیکن انہیں فنڈ نہیں دیے گئے. لیکن رائے فاروق حیدر صاحب نے بھی اپنے دور میں کافی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مرکزی حکومت نے اس کے لیے رقم نہ دی. اس بار مرکزی حکومت چونکہ نون لیگ کی ہے، میاں شہباز شریف اس کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے یہ جو ہمارا ایک معاملہ تھا اور جو
یا عوامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے اور آٹے کے حوالے سے سب اسٹڈی ہے، وہ 21 روپے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے کاوش کی ہے، اس طرح کی ہے، تو پیسے تو یہ گورنمنٹ پاکستان نے دیے تھے، اس کے بارے میں کیا ہماری حکومت کو جب کوئی ہمارے ہاں یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ ایک آدمی کو کام کرتا ہے تو دوسرا اس پہ جا کے تختی لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اپنے کام جو اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں اسی پہ تختی اس پہ لگانا عمل چاہیے. سے لیکن یہ افسوسناک معاملہ ہے. اس جو تحریک چلی وہ عوام نے چلائی، وہ اس میں مخالفانہ جو ایلیمنٹ شامل ہوئے، مگر تحریک عوام نے چلائی اور اس کی سبسڈی جو ہے وہ بجلی کی اور آٹے کی وہ ایک بہت بڑی رقم، جیسا آپ نے فرمایا 21 ارب روپے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو مرکز میں ہے یہ انہوں نے ان کو مہیا کیے. اس کا کریڈٹ جو مرضی لے، لیکن سب عوام کو سب کو پتہ ہے. میجر صاحب ایک پرسنلی جو ہے نا آپ کے علاقے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ اتوار میں اور موجودہ جو دور گزر رہا ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے آپ کے علاقے میں تعمیر و ترقی کا وہ جس طرح وہ کام ہوتا ہے وہ نہیں دکھایا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب میں گزارش کروں کہ سمانی موجودہ دور کا نہیں بلکہ ایک پتھر کے زمانے کا علاقہ نظر آتا ہے، جو ہماری گزشتہ حکومتوں نے کوئی کام شام کیا ہے وہ آج سے 30 35 40 سال، اور اس کے بعد کسی نمائندے نے، کسی ایم ایل اے نے، کسی منسٹر نے اس علاقے میں کام نہیں کیا. آج اگر آپ ان کی انفراسٹرکچر کی حالت دیکھیں، جو روڈز 1980 میں 85 میں بنی تھی وہ آج بالکل ہی وہ جو ہے وہ خستہ کی شکار ہے. اور وہاں یہ گزشتہ دنوں میں ایک احتجاجی تحریک میں مجھے انہوں نے مدعو کیا اور میں نے وہاں کیا. ہماری ایک جموں روڈ ہے جو پونا سے ہریپ اور کھمبا کو لنک کرتی ہے، اور بارڈر بیلٹ پہ جو ہے نا وہ تمام بارڈر پہ بسنے والے لوگ جن کو اس گزشتہ اسکلیشن میں ہندوستان کی فائرنگ کا بھی سامنا رہا اور اس طرف سے بھی ہم نے ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی، وہ تمام وہ علاقہ جو ہے اس کے علاقے کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اور کم از کم 250-300 جو نوجوانوں کا ایک احتجاجی قافلہ آیا، اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اس پہ اپنے چینل سے میں حکومت وقت کو یہ مسئلہ پہنچاؤں گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں بجلی جو ہے آئے روز وہاں بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کا جو یہ گریڈ اسٹیشن ہے یہ عرصے دراز سے منظور شدہ، کم از کم 7-8 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی ترقیاتی کام بالکل مکمل بند ہے. وزیر اعظم تو بڑے دعوے کرتے ہیں، پچھلے عرصہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ لوگوں نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑی نچھاور کی. لوگوں کا یہ ہے نا کہ وہ ایسے ہی نعرے بازی کرتے رہتے ہیں، آرے کو ڈالتے ہیں لیکن ان سے کام نہیں لیتے، اور یہی ہماری کمزوری کو جو ہے یہ حکومت جو ہے نا اس کو میں ارباب اختیار سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سمانی میں اپنا اسپیشل نمائندہ بھیج کے ذرا سروے کریں کہ کیا میری یہ جو بات ہے کیا اس میں سچ ہے. اور عوام جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہیں، آئے روز جو لوگ ہیں وہ یعنی تو آپ کا پیغام موجودہ وزیر اعظم چودھری نوار والا تک یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج کے سروے کریں کہ کتنی بڑی ترقی ہوئی ہے جس کے آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو کم از کم سمانی کی طرف ایک نظر کر لیں. آپ کا ضلع ہے وہ، اور اس میں آپ نے اس کی وجہ سے آپ جو ہے وزیر اعظم بھی بنے. تو ناظرین یہ میں گزارش کروں سگل صاحب کہ ان کے والد صاحب بھی وہاں سے سمن سے الیکشن لڑتے رہے، رائز القنین صاحب نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا، چودھری طارق فاروق کے والد بھی وہاں سے الیکشن لڑتے رہے، لیکن سمانی کو یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں. اگر کہیں کہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کو بڑا پروجیکٹ کیا اس کو نہیں ہے، 150 گز کو روڈیں جو ہے، اگر آپ کہیں کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے آج تک کسی نے، اس میں طارق فاروق صاحب بھی ذمہ دار ہے، رائز القنین صاحب بھی ذمہ دار ہے، اور موجودہ وزیر اعظم جن کے والد صاحب وہاں سے ہمیشہ الیکشن جیت کے آتے رہے، یہ تو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ان کا ضلع بھی ہے، یہ ضلع بھمبر کے، اور ضلع بھمبر کے
کہتے تو ہیں کہ ہم نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن عوام کو ان نے آج تک کوئی ایسا بڑا یہ فائدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے گھر جانا ہے، اگر ان لوگوں میں نے رہنا ہے تو پھر کس طرح یہ کہتے ہیں بغیر پروٹوکول میں جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو اگر وہ اپنے گھر کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کیا؟ بڑی بڑی شخصیتیں گھر میں رہ کے اس دنیا سے چلی گئی، انہوں نے بھی گھر ہی رہنا ہے، پہلے بھی گھر ہی رہتے تھے، کل لوگ جو ہے نا وہ جب یہ وزارت عظمیٰ کا جھنڈا اترے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تو کون وہاں آ ڈالا۔ بس یہی سال ہے، آگے تو اگلا سال الیکشن کیا ہے تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ جی انشاءاللہ، میں اسی لیے میں نے اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا کہ لوگوں کی محرومیوں کو میں ختم کروں۔ میں نے سروس میں بھی ہزاروں لوگوں کو میں نے جو ہے بڑا ایون پبلسر کمیشن میں بھی میں نے سمانی کی خدمت کی، جو لوگ ان لوگوں نے تو ہمارا کبھی چپراسی بھی نہیں بھرتی کیا، اور میں ان کے گزٹڈ افسر سمانی سے بھرتی کی ہیں، اور یہ میرٹ بھی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں، آزاد کشمیر کے اندر اگر اس وقت اگر ہائی لیول پہ ایجوکیشن اگر ہے تو ضلع بمبر کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ بمبر کے آتے ہیں۔ یہ تو آپ کے اور عوام کا قرض تھا میرے پہ، اور میں نے وہاں سے جو فوج میں جو بھرتی کی ہیں، لوگوں کو پینشنیں دلائیں، لوگوں کے گھروں کے چولہا جلایا، لوگوں کے جو شہید ہیں ان کے گھر بنوائے، شہیدوں کے بچوں کو دوبارہ فوج میں بھرتی کیا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، جو پاسبل تھا میں نے سروس کے دوران یہ سارے کام کیے، اور میں پریکٹیکلی ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو خود کہیں گے کہ انہوں نے ہماری اس طرح مدد کی۔ الیکشن کی تیاری جاری رکھیں جی، الیکشن آنے والا ہے، دعا کیجیے گا۔ آخر میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ افواج پاکستان کے لیے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، سوشل میڈیا پہ آزاد کشمیر کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں نا وہ آزاد رسائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کیا ہے، آرمی جو ہماری ہے اس کے کیا فرائض ہیں اور ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نہیں سر صاحب، جو مسلح افواج پاکستان کے جو کارنامے ہیں سب کا یہاں ہیں، آپ دیکھیں کتنے بڑے اسلامی ملک ہیں، وہ ایٹمی طاقت نہیں بن سکے، حالانکہ ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، اور پاکستان ایٹمی قوت بھی بنا، اور اتنے بڑے دشمن کو گزشتہ 75-80 سال وہ فیس بھی کر رہا ہے، اور اس نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو ملک کی دفاع کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک کارنامہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کی فوجیں کمزور ہیں، جس طرح آپ نے عراق کو دیکھا، آپ نے لیبیا کو دیکھا، ابھی یہ شام آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح آپ فلسطین کی حالت دیکھیں، آپ مصر کو دیکھیں، ایک بڑی فوج ہے، بڑا ملک ہے، لیکن کوئی بھی وہ اسرائیل کو فیس نہیں کر رہا، اور پاکستان اللہ کے فضل سے اسرائیل کو بھی دھمکی آج تک اس نے آنکھیں نکالتا ہے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی نہیں رکھے، بڑے بڑے عرب ملک اس کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہو گئے، اور انہیں آخر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی تو ایک بڑی مثال ہے نا، تو پاکستان آج پاسپورٹ میں بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ویزا نہیں دیا، اور پھر ہندوستان کی موجودگی میں اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو یہاں للکارا اور فیس کیا۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، پاکستان افواج کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو اس ہماری فوج پہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے وہ کہیں بھی وہ جو موجودہ دہشت گردی کا زمانہ ہے اس میں بھی اور بیرونی کسی خطرے سے بھی انشاءاللہ وہ آزما ہونے کے وہ بلکہ پہلے سے زیادہ مدد۔ دیکھیں جی، پاکستانی فوج جو ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بہت بڑی لہر تھی، اس کو کنٹرول کیا، سیلاب میں یعنی کہ الیکشن میں ہر جگہ جہاں بھی ضرورت پڑی انہوں نے کنٹرول کیا، پھر بھی لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ میں گزارش یہ کرنا چاہتا وہ ہوں، بیرونی قوتیں ہیں جو ان کو آگے لے کے آ رہی ہیں لوگوں کو۔ ہماری جو پالیسی ہے وہ ہماری پالیسیاں جو ہے نا وہ مستقل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر جگہ، مثلا ہندوستان نے جب کشمیر کو ضم کیا
تو ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. وہ ایک بین الاقوامی ہندوستان اپنی جو ایک قوم متحدہ کی قرارداد جو اس نے خود منظور کی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمیں اس پہ بھرپور آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا، ہمارے فارن آفس کا اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے اداروں کا بھی کی کمزوری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صدر صاحب کہ اگر ہندوستان کو آپ اس طرح فری چھوڑیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ ہمارے ملک میں امن نہیں ہونے دے گا. اور ہندوستان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے اور ہندوستان کی ہر بات کو، ہر جو اس کا ایکشن ہے اس پہ کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے. تبھی یہ ہندوستان جو ہے نا اس دہشت گردی سے ہمارے اندر جو انسٹیبلٹی ہے اس سے آپ کھینچیں گے. ناظرین، آپ نے بے جسب بڑی خوبصورت باتیں سنی اور جس انداز سے انہوں نے موجودہ دور میں شارٹ کٹ اپنے الفاظ میں فوج پاکستان، اپنے نون لیگ کی کارگزاری اور لوگوں کے ساتھ محبت اور اس کے لیے جو الیکشن لڑنے کا انہوں نے ادا کیا اس کا بھی ذکر کیا، تو میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جی.